الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ذلك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، امت مسلمہ کے نوجوانوں اور معزز خواتین، میں نے خطبے میں ابھی ایک حدیث پڑھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ شعبان میں کیوں رکھا کرتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں سے غفلت ہو جاتی ہے. چونکہ عرب رجب کا بھی احترام کیا کرتے تھے، جو احترام والے عظمت والے 4 مہینے ہیں جن میں پہلے سے بھی عرب جنگ نہیں کیا کرتے تھے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی، جاہلیت میں بھی، تو وہ رجب کا خاص احترام کیا کرتے تھے، اور رمضان کا احترام تو ہے ہی. اس کے درمیان میں شعبان میں ذرا غفلت ہو جایا کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارہ فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ شعبان فراغت کا مہینہ ہے، خالی رہنے کا مہینہ ہے، رمضان آئے گا تب ہم تیاری شروع کریں گے. حضور نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو شب براءت جسے کہا جاتا ہے 15ویں شعبان، اس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس پر گفتگو کی جائے گی. خاص اس رات سے بھی متعلق کچھ فضیلتیں ہیں اور پورے شعبان سے بھی متعلق کہ اس مہینے میں بندوں کا سالانہ حساب ہوتا ہے. جیسے یومیہ حساب ہوتا ہے، ہفتے میں حساب ہوتا ہے، اسی طرح سے سالانہ حساب ہوتا ہے. حساب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سامنے عمل پیش کر دیے جاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا عمل اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے سے ہوں. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. گویا شعبان روحانی تیاری کا بہترین موقع ہے. ہمارے گھروں میں فنکشنز ہوتے ہیں، ایگزامز آنے والے ہوتے ہیں، کوئی بھی اہم موقع آنے والا ہوتا ہے تو تیاری پہلے سے کی جاتی. رمضان اس لائق ہے کہ اس کے لیے تو 6 مہینے پہلے سے انسان اللہ سے دعا کرتا رہے اور اپنے ذہنوں میں تازہ رکھے. بہت سے سلف صالحین رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو عبادت کی ہے اسے قبول فرما، اور بقیہ جو 5 مہینے بچتے تھے اس میں یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے، ایک اور رمضان عطا فرما. تو رمضان کی تیاری کے لیے اگر اب تک ذہنی طور پہ ہم تیار نہ ہوئے ہوں تو شعبان بہترین موقع ہے کہ اپنی روحانی تیاریاں ہم یہاں سے شروع کریں. ان میں سب سے بڑی چیز ہمارے چھوٹے ہوئے فرض روزے ہیں. خواتین کے خاص طور سے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں شعبان میں بہرحال مکمل ہو جانے چاہیے. اگر کسی وجہ سے نہیں ہو سکے تو بعد میں بھی قضا ہو سکتی ہے، لیکن ہم اگلے فرض روزے میں داخل ہو جائیں اور پچھلے رمضان کا روزہ رہ جائے، یہ ہمارے لیے کمی کی بات ہے، غفلت کی بات ہے. اس لیے اپنا روزہ مکمل کرنے کی کوشش، اس کے ساتھ نفلی روزے کا اہتمام، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اہتمام فرمایا. اپنے آپ کو روزے کے لیے تیار کرنے کو یہ ضروری ہے کہ جو کام ہمیں رمضان میں کرنا ہے وہ پہلے سے کرنا شروع کریں. اسی طرح سے روزے کے ساتھ ساتھ
صدقے کا اہتمام، چونکہ عام طور سے لوگ زکوٰۃ بھی رمضان میں ادا کرتے ہیں، اگرچہ اس پر بارہا گفتگو ہو چکی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ رمضان میں ادا کیا جائے، اگرچہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن جب بھی جس کا سال مکمل ہو رہا ہو اسے چاہیے کہ اسی وقت زکوٰۃ ادا کر دے، یا کوئی تقاضا پہلے آ گیا ہے تو پیشگی بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، اگر پہلے بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، سال ابھی مکمل نہ ہوا ہو تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ہی کا ایک حصہ ہے صدقہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار۔ صدقہ گناہوں کی آگ کو اس طرح سے بجھا دیتا ہے جیسے آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنائع المعروف تقی مصارع السوء، ہم جو نیکیاں کرتے ہیں خاص موقع پر انتہائی ایسے حادثات سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، یہ صدقات، یہ ہماری نیکیاں، یہ ہمارے خیرات کہ جو اچانک ہونے والے حادثے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ صنائع المعروف تقی مصارع السوء، برے انجام سے بچانے والی چیزیں ہوتی۔ تو رمضان میں ہم صدقہ کرتے ہیں، شعبان سے ہی اس کی مشق شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ توبہ نصوح ہے، سچی توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرو۔ اور سچی توبہ کے معنی یہ ہے کہ فوراً انسان رک جائے، اپنے گناہوں پر اس کو ندامت بھی ہو، پختہ ارادہ ہو کہ میں آئندہ اس طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کی بڑی شاندار تعریف کی کہ وہ ان یبغض الذنب الذی احبہ، کہ جس گناہ سے اس کو محبت تھی اس سے اپنے دل میں نفرت پیدا کرے۔ جب بھی وہ گناہ آئے، ذہن میں آئے جس سے اس کو بہت محبت ہے، بہت لگاؤ ہے، اس کا دل بہت اس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس سے نفرت اپنے دل میں پیدا کرے، اس لیے کہ گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے لیکن گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ وَيَسْتَغْفِرَ مِنْهُ إِذَا ذَكَرَ، اور جب بھی وہ گناہ یاد آئے استغفر اللہ کہہ لے۔ من لزم الاستغفار، جو کانسٹینٹلی مسلسل پابندی سے استغفار کو پکڑے رہے اور استغفار پر قائم رہے، اللہ رب العزت اسے انعامات سے نوازتے ہیں۔ جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا يحتسب، ہر غم سے، اسٹریس سے، انزائٹی سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ استغفار کی برکت۔ تو استغفار اور توبہ کا کثرت سے اہتمام ہوتا رہے۔ اس کے ساتھ جو ایک بڑی ذمہ داری ہے، رمضان شہر القرآن، رمضان قرآن کا مہینہ، اور بعض بزرگان دین یہ فرمایا کرتے تھے وَالشَّعْبَانِ شَهْرُ الْقُرَّاءِ۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شعبان شہر القراء، کہ شعبان یہ قاریوں کا مہینہ، حافظوں کا مہینہ، یعنی ابھی سے تیاری شروع کریں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پورے حافظ ہیں، جس کو جتنی صورتیں یاد ہیں، جتنے پارے یاد ہیں، وہ اتنے پاروں کا حافظ۔ تو ہم میں سے ہر شخص گویا کہ حافظ یا قاری کسی نہ کسی درجے میں، جو لوگ قرآن کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے باوجود ادائیگی زبان سے نہیں ہو پاتی ہے، یتتعتع وہو علیہ شاق لہ اجران، کوشش میں لگا ہوا ہے بندہ کہ میں تجوید سیکھ لوں، بہت معیاری نہیں تو کم سے کم ایسی غلطی نہ ہو جسے لہن جلی کہا جاتا ہے، جس سے معنی بدل جاتے ہیں، اس سے گناہ ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنا قرآن ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے اس کوشش کے دوہرے انعامات ملتے ہیں، دوہرا اجر ملتا ہے۔ لیکن کسی نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی۔ اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جن کا تو قرآن سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے، صرف یہ تعلق ہے کہ کسی اور سے پڑھوا لیا جائے، خاص موقع سے سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کروا لی جائے، کسی اور سے قرآن خوانی کروا لی جائے، نہ ہم خود قرآن پڑھیں گے نہ قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو اس کے عربک ٹیکسٹ سے نہیں پڑھتے، قرآن کا اور کوئی ٹیکسٹ نہیں ہوتا ہے،
اب یہ ٹرانسلیٹریشن اور رومن سے پڑھنا شروع کیا ہے لوگوں نے قرآن مجید. ہاں ہے، عین ہے، جو مخارج ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم عربی کے حروف کو نہیں پہچانتے. یہ جرم ہے، اس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. اگر کوئی نیا نیا اسلام لایا ہو تو ٹھیک ہے، کچھ دن اس کی مجبوری ہے، لیکن ہم پوری زندگی اسی پر گزار رہے ہیں اور اس کے ساتھ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ میں قرآن کو بہت سمجھ رہا ہوں. قرآن سمجھنے سے پہلے تلاوت کی کتاب ہے. یہ غلط فہمی دور کر دی جائے کہ قرآن صرف سمجھنے اور تدبر کے لیے. ایک طرف غفلت ہوئی کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کے الفاظ کا ترجمہ جاننا چھوڑ دیا. اس تلافی کو اس کی تلافی کرنی ہے، اس غلطی کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں قرآن کا ٹرانسلیشن بھی سیکھنا ہے، لیکن جو پہلا مرحلہ ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے. قرآن کے سب سے پہلے حافظ، سب سے پہلے قاری، سب سے پہلے عالم، سب سے پہلے مفتی، سب سے پہلے قاضی اور جج خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو جھوم جایا کرتے تھے لوگ، اور بڑے بڑے دشمن اسلام بھی جب قرآن سنتے تو بے چین ہو جاتی تھی ان کی طبیعت. ابو جہل ان کو کسی طرح سے ان کی رائے سے ہٹانے کی کوشش کرتا، جیسے ولید ابن مغیرہ جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اور ان کو اس بات کی توفیق ہوئی کہ وہ قرآن کو صحیح سمجھ چکے تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا اور وہاں سے آئے تو ابو جہل کے سامنے اور لوگ تھے قریش کے. ولید کو ریحانۃ قریش کہا جاتا تھا، قریش کے سردار، قریش کے ایسے پھول کہ جن کو اپنے گلدستے میں لگایا جائے، بڑی ان کی اہمیت تھی. یعنی ایک سال سارے لوگ مل کر کعبے کا غلاف چڑھایا کرتے تھے اور ایک سال ولید اکیلے کعبے کا غلاف چڑھایا کرتا تھا. اتنی زیادہ اس کی اہمیت تھی. ولید بڑا عقل مند انسان تھا، سردار تھا. اس نے بہت غور و فکر کیا. جب لوگوں کے پاس پہنچا اس نے کہا کہ میں نے قرآن مجید کو سنا ہے. آپ کہتے ہو کہ محمد مجنون ہیں، پاگل ہیں، کبھی دیکھا ہے ان کے اندر کوئی پاگل پن؟ کہتے ہو وہ کاہن ہیں، وہ ایسٹرولوجی سے چلتے ہیں، وہ نجوم کا علم، ستاروں کا علم بتاتے ہیں. تم نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی پیشین گوئی کرتے ہیں، آگے کی بات بتاتے ہیں، کسی کے ذاتی مسئلے میں کوئی دخل دیتے ہیں؟ تم کہتے ہو شاعر ہیں، کبھی شاعری کرتے ہوئے دیکھا ہے محمد کو؟ یہ کہہ کے انہوں نے پھر ساتھ میں کہا ان لہ لحلاوہ. یہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر ایک مٹھاس ہے، ایک شیرینی ہے، خوبصورتی ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً. قرآن جب سنا جائے لگتا ہے اس کے اوپر خوبصورتی چھا رہی ہے، ایک نور ہے جو اس کے الفاظ میں بہہ رہا ہے. پھر اس نے کہا وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ. قرآن کو اگر ایک درخت تصور کرو تو ایسا لگتا ہے کہ اس درخت کے اوپر پھل لدے ہوئے ہیں. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ. اور اگر اس کے نیچے اس کی جڑوں پر غور کرو تو لگتا ہے کہ وہ سیراب ہے، جیسے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے، بڑا خوبصورت جھرنا بہہ رہا ہے، ایک فاؤنٹین ہے اور اس میں سے ایک میلوڈی نکل رہی ہے، خوبصورتی نغمگی پیدا ہو رہی ہے. ایسا خوبصورت تعارف ولید ابن مغیرہ نے کرایا. ابو جہل نے کہا قریش تمہارے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے تمہارے پاس پیسے گھٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں، اس لیے تم محمد کے کیمپ میں جانا چاہتے ہو، ہم تمہارے جیسے سردار کو جانے نہیں دیں گے. تو سورہ مدثر میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. اس نے غور کیا، ایک بات طے کی، پھر غور کیا، ایک بات طے کی کہ نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تباہ ہو، کیا بات اس نے طے کی؟ ثم قتل، پھر اللہ کے اس پر لعنت ہو، برباد ہو. کیا اس نے طے کیا؟ کیا اندازہ کیا؟ کیسے سمجھا کہ اللہ کا کلام ہے؟ ثم نظر، پھر نظر اٹھا کر اس نے دیکھا لوگوں کو. ثم عبس، پھر اس کی تیوریاں چڑھ گئی، پیشانی پر شکن آ گئی. وبصر، اور چہرہ اس نے بسور لیا، منہ بنا لیا عجیب سا. جب انسان کے دل میں کچھ ہوتا ہے، اوپر کچھ ہوتا ہے تو چہرے پر اس کا اثر آ جاتا ہے. دل کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام ہے لیکن سرداری جا رہی تھی، اس لیے اوپر سے کہنے لگا ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، پھر رخ پھیر لیا اور وہ غرور میں مبتلا ہو گیا. اور اس کے بعد یہ کہتا ہے ان ھذا الا سحر یؤثر.
کہ یہ تو جادو ہے جو نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، ھذا الا قول البشر، کہ یہ تو انسانوں کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت انداز سے فرمایا سأصلیہ سقر، میں اس کو جہنم میں جھونک دوں گا۔ بات صحیح نتیجے پر پہنچنے کے بعد پھر غلط طور پر صرف اپنی سرداری بچانے کے لیے اس نے غلط نتیجہ نکالا، لوگوں کے سامنے غلط بات پیش کی، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ بھی آج تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ اور اسی کے خاندان سے حضرت خالد ابن ولید جیسے شخص پیدا ہوا جو سیف مسلول من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک ایسی تلوار جو چمکتی ہوئی تلوار تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن پڑھتے، حضور کے صحابہ میں ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے لوگ تھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ صرف ترجمہ تو ہم سمجھتے ہی ہیں، تشریح سمجھتے ہی ہیں، تلاوت اچھی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ابو بکر و عمر ساتھ ہیں، عبداللہ ابن مسعود تلاوت فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تلاوت سنی تو آپ نے فرمایا من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأہ بقراءۃ ابن ام عبد، جس کو یہ بات پسند آئے کہ وہ قرآن اس طرح پڑھے تر و تازہ بالکل جیسے قرآن نازل کیا گیا ہے، تو ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود کی طرح پڑھنا سیکھے۔ فَلْيَقْرَأْهُ بِقِرَاءَةِ ابن ام عبد، سورہ نساء کی تلاوت کر رہے تھے، 100 آیتوں کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے، رات میں صبح آئے اور ابن مسعود کو خوشخبری دی کہ تمہارے بارے میں اللہ کے رسول نے ایسی بلند بات کہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ دعا کیا مانگ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں یہ دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ اس کے بعد میرا ایمان ختم نہ ہو، میں مرتد نہ ہو جاؤں، خدا نخواستہ میرا ایمان ختم نہ ہو جائے۔ ونعیما لا ینفد، اور میں ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہو دنیا اور آخرت کی۔ ومرافقت محمد فی اعلی جنت الخلد، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں جنت الخلد کی اونچائیوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں رفاقت حاصل ہو جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے تمہاری شان میں یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لقد سبقک ابو بکر، ابو بکر تو پہلے آ کر بتا گئے مجھے کہ ابن مسعود کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا یرحم اللہ ابا بکر ما سبقتہ الی خیر قط الا سبقنی الیہ، اللہ ابو بکر پر رحم کرے، کسی خیر کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے آگے چلے جاتے ہیں، میں ان سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔ یہ آپس میں ایک رائیولری تھی، ایک مسابقہ تھا، ایک تنافس، ایک جذبہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اقرأہم لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو سب سے خوبصورت پڑھنے والے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کے لیے بڑھایا، ان کو بڑھایا، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو بڑھایا، حضور نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید سیکھنا ہے تو 4 لوگوں سے سیکھنا، خذ القرآن من ابن مسعود و ابی ابن کعب و معاذ ابن جبل و سالم مولا ابی حذیفہ۔ تمہیں اگر قرآن سیکھنا ہے تو ابی بن کعب سے سیکھنا، عبداللہ ابن مسعود سے سیکھنا، معاذ ابن جبل سے سیکھنا، اور سالم مولا ابی حذیفہ سے سیکھنا۔ حضور نے حضرت ابی بن کعب جو شیخ الصحابہ ہیں، صحابہ میں بڑے احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے، حضور نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کے سناؤ، اللہ نے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے اللہ سمانی لک، آپ کے سامنے اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ حضور نے فرمایا نام کا اذکرت عند ربک، کیا آپ کے رب کے سامنے میرا ذکر آیا کا نام؟ فعیناہ تذرفان، حضرت ابی بن کعب رونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابن مسعود سے کہتے کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، ابن مسعود کہتے کہ میں سناؤں، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا احب ان اسمعہ من غیری، میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ سورہ نساء کی آیتیں سنی، ایک آیت پر پہنچے جس میں حضور کا ذکر تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں پلٹ کر میں نے حضور کو دیکھا تو حضور کی آنکھیں اشکبار تھی، آپ رو رہے تھے زاروں قطار۔
یہ کیفیت تھی. ان هذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. یہ قرآن غموں کی کیفیت کے ساتھ نازل ہوا ہے. قرآن پڑھو تو روتے ہوئے پڑھو، رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت پیدا کرو. انفرادی تلاوت میں، جماعت کی نماز میں اگر انسان مجبور ہو جائے، رونا آ جائے تو اور بات ہے، لیکن لوگوں کے سامنے رونے سے منع کیا گیا ہے، اس کا اخلاص متاثر ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک سے ایک قرآن پڑھنے والے لوگ. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا حضور نے لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام جب تسبیح بیان کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات نازل ہوئی قرآن مجید کے سورہ سبا میں محفوظ ہے، تو اللہ نے فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں تسبیح پڑھو، داؤد کے لے میں لے ملاؤ. اور پرندوں کو بھی اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری کی آواز اتنی خوبصورت ہے، فرمایا تم ایسے پڑھتے ہو جیسے لگتا ہے تمہیں داؤد کی فیملی، آل داؤد کی جو خوبصورت آواز تھی اس آواز کا ایک حصہ دیا گیا ہے، تمہیں ایک میلوڈیس وائس دی گئی ہے، ایک نغمہ دیا گیا ہے. جب قرآن تم پڑھتے ہو تو طبیعت جھوم جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کی تعریف بیان فرمائی. اور یہ شہر حیدرآباد ہو یا گجرات ہو یا اور دوسرے خطے ہیں ہندوستان کے، کہا جاتا ہے کہ حجاز میں قرآن اترا، مکہ اور مدینہ میں اور مصر میں اس کو پڑھا گیا اور ہندوستان میں سمجھا گیا، لیکن ہندوستان میں قرآن کو پڑھا بھی گیا، بڑی خوبصورتی سے پڑھا گیا. اسی حیدرآباد میں کرنل بسم اللہ مرزا کرنل بسم اللہ بیگ BA نے کتاب لکھی تھی تذکرہ قاریان ہند، کئی جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی. اس میں دکھایا کہ ہندوستان میں قرآن کی کیسی خدمت کی گئی اور خصوصاً اس شہر میں. تو اس میں ہم سب کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو خوبصورت سے خوبصورت آواز میں جس عمر کے مرحلے میں بھی ہوں ہم پڑھنے کی مشق کریں. لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہ پڑھے. زینوا اصواتکم بالقرآن، قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھو اور قرآن سے اپنی آواز کو خوبصورت بناؤ. آواز اگر کسی کو اللہ نے اچھی دی ہے تو اس کی آواز پر سب سے بڑا حق قرآن مجید کا ہے. زاک زلیبیر کی بات مجھے یاد آتی ہے جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ان سے ڈاکٹر محمود احمد غازی سے تذکرہ کیا. انہوں نے خود بتایا، ان سے محاضرات قرآنی ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس میں تقریباً 1948 سے 96 تک وہاں رہے اور ہر دن 2-4 لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے تھے. اسی نظامیہ اور عثمانیہ کے پروڈکٹ تھے اور دنیا کی 11-12 زبانوں سے وہ واقف تھے. فرینچ کا پہلا ترجمہ قرآن کا انہوں نے لکھا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے پاس کہتے کہ جب بھی کوئی اسلام لاتا تھا تو میں اس سے پوچھتا تھا کہ کیوں اسلام لائے تم. تو ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کیوں اسلام لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے میں سب سے بڑا فرینچ پاپ سنگر ہوں اور میری بڑی اہمیت ہے. میں نے ایک جگہ مجھے کسی عرب نے دعوت دی تھی، میں کسی عربی سفیر کے کسی ایمبیسڈر کے گھر میں تھا، وہاں کھانا کھاتے ہوئے تلاوت ہوئی اس سے پہلے اذا جاء نصر اللہ کی سورہ نصر. تو اس وقت جب تلاوت ہوئی تو مجھے اس میں ایک میلوڈی نظر آئی، ایک دھن نظر آیا. ایسا لگا کہ یہ میوزک کی وہ قسم ہے جہاں میرا علم نہیں پہنچ سکا، جب میں نے اس سے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہاں تک یہ فن ترقی کر چکا ہے. میں تو آرٹسٹ ہوں، میں پہچانتا ہوں، لیکن یہ کون سا دھن ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ میرے اسلام لانے کا سبب بنا. تو حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیرت میں رہ گئے کہ مجھے تو میوزک کا، موسیقی کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم یہ فن کیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں. میں کہا کہ قرآن کا میوزک سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ نہیں، یہ ضرور ایک خاص طریقے پہ پڑھا جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ علم تجوید ہے، اس کے مطابق اس کو پڑھا جاتا ہے اور ضرور کسی نے سکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صحابہ نے سیکھا اور آج تک ایک خاص لہن میں اس کو پڑھا جاتا ہے. اس نے اور جگہ بھی جا کر قرآن سنا، اسے بہت پسند آیا. انہوں نے ایک الجیریا کے ایک عالم تھے، کوئی حافظ صاحب تھے، ان کو رکھ دیا کہ ان سے آپ قرآن سیکھیں. وہ قرآن پڑھا رہے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یہاں رک گئے. فسبح بحمد ربک واستغفر انه كان توابا. تو زاک زلیبیر کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ دھن نہیں ہے جو میں نے سنا تھا، یہ وہ نہیں.
اور عجیب عجیب شک کرنے لگے ایمان پر، اسلام پر، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے پر. تو ان کے استاد ان کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے پاس لے کر آئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی غور کیا، کہا مجھے بھی نہیں بات سمجھ میں آ رہی، آپ کے اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس. پھر ان کو یاد آیا ڈاکٹر صاحب کو کہ بچپن میں میرے استاد نے کہا تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ اذا کے معنی جب ایسا ہو تو یہ ہوگا، وہ افواجہ کے بعد اس کا ذکر آیا ہے تو اس سے معنی اور زیادہ کھل جاتے ہیں. تو جب یہ بات اس نے سنی تو اس نے کہا کہ ہاں یہ اس طریقے پہ پڑھنا چاہیے. اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، ورنہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے بھی نہیں. قرآن کے کیا کیا معجزے ہیں، کیا کیا اس کے پہلو ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اس کے صرف ایک معجزے کا ہم نے ذکر کیا کہ یہ تلاوت ہے. تلاوت کو اس کے قواعد کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور یہ شعبان کا مہینہ، اس کے بعد رمضان کا مہینہ بہترین موقع ہے کہ ہم روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ، توبے اور استغفار کے ساتھ ساتھ، صدقہ اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ تراویح ایسی جگہ پڑھیں جہاں قرآن مجید اہتمام سے پڑھا جاتا ہو. ہم خود انتظام کر رہے ہوں تو رمضان کو فارغ رکھیں قرآن سیکھنے کے لیے. ہوتا آیا کیا ہے، کیا ہوتا ہے یہ چھوڑ دیجئے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے. ہم جب اپنے آپ کو اندر سے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، ہر کام آسان ہوتا ہے، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں. قرآن سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ اور مقام نہیں ہے. آئیے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ اس سال ہم پورے مہینے پابندی کے ساتھ تراویح پڑھیں گے اور دن بھر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، رات میں قیام اللیل کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.